بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان صاحب کو جس طرح سے وفاقی حکومت سے نکالا گیا اور جس طرح اس کے بعد کوششیں ہوتی رہیں ان کی سٹرگل کو ختم کرنے کی، چاہے 25 مئی کا ہم دیکھتے ہیں لانگ مارچ، اس میں جتنا ظلم ہوا، تو اس وقت سے لے کر اب تک عمران خان کی کوشش رہی کہ اگرچہ نیب کا ایک طرح سے خاتمہ ہو چکا، اب وہاں پر تو کسی کرپٹ آدمی کو پکڑا ہی نہیں جا سکتا، وہ اب شرائط ہی ایسی رکھ دی گئی ہیں کہ جی 50 کروڑ سے نیچے کی چیز تو نیب دیکھے گا ہی نہیں، اس طرح کی تو کرپشن کو دیکھے گا نہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی شرائط ہیں، ان لوگوں کو نہیں ہاتھ لگایا جائے گا۔ پھر یہ بات بھی کہ جی جو فائدہ خود نہیں اٹھائے گا یا کوئی رشوت یا کرپشن کا پیسہ اپنے پاس نہیں رکھے گا، وہ اپنے کسی اور رشتہ دار، بیوی بچوں کے نام، دوست کے نام، کسی اور کے نام کر دے گا، اس کے خلاف بھی نہیں ہوگی۔ نہیں، بڑی عجیب و غریب، تو وہ تو سپریم کورٹ میں چل ہی رہا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب نے کوشش کی کہ پنجاب میں جب ان کو حکومت ملی ہے تو کم از کم یہاں پر وہ کرپشن کے خلاف کچھ کام کر سکے۔ اب بہت سی کیسز بنانے کی کوشش ہوئی، یعنی 25 مئی کے بعد جو کچھ ہوا، حکومت ملی تو آپ نے دیکھا کہ رانا ثناء اللہ کے خلاف اینٹی کرپشن ایکٹیو ہے، رانا ثناء اللہ ان کی اہلیہ کے خلاف، اس طرح اور بھی کیسز ہیں۔ ابھی جس طرح سے عمران خان کو دھمکی دی گئی قتل کی، وہ گرفتار ہے، نون لیگ کا سینئر رہنما، اسی کیس میں عطا تارڑ ہوں، دیگر کے خلاف بھی کیسز ہیں۔ لیکن اب جا کر ایک گرفتاری آخرکار ہو گئی ہے، اور ویسے میں نے آپ کو کیا نا، دھمکی میں بھی گرفتاری ہے، لیکن کرپشن کے حوالے سے اگر بات کریں تو اس میں بڑی گرفتاری یہ ہوئی ہے کہ نون لیگ کے سینیٹر ہیں، سینیٹر، اور ان کے بیٹے کو گرفتار کر لیا ہے اینٹی کرپشن نے۔ تو عمران خان صاحب کی حکومت جو پنجاب میں ہے وہ کوشش میں لگی ہوئی ہے، اور یہ بڑی گرفتاری ہے۔ اور دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مسجد کی زمین پر قبضہ کر کے پلازا بنایا گیا، اور اس حوالے سے گرفتاری کی گئی ہے، اس کی تفصیل پر ہم جائیں گے۔ لیکن عمران خان صاحب کا لانگ مارچ ہو، اس کا دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور عمران خان صاحب جس طرح ہے نا کہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا رہے ہیں لانگ مارچ کو۔ ابھی ان کا یہ بھی بیان آیا کہ ڈاکٹرز معائنہ کریں گے اور اس کے بعد پھر وہ بتائیں گے کہ کب لانگ مارچ میں عمران خان صاحب خود شامل ہو رہے ہیں۔ بولڈ نیوز کے اسلام آباد کے بیورو چیف صدیق جان نے خبر دی ہے کہ 27 نومبر کو جا کر ہو سکتا ہے، کیونکہ کچھ بیچ میں مذاکرات بھی چل رہے ہیں، تو اس وجہ سے شاید اس کو بھی وقت دیا جائے۔ تو اب اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو عمران خان صاحب نے اب ایسے لگتا ہے کہ حکومت کو دیوار سے لگا دیا ہے، اور خود حکومت مذاکرات کے لیے اب کوششیں کر رہی ہے۔ یہی بات ہوئی جب اسحاق ڈار صاحب پہنچے، اچانک یہ خبر آئی کہ جی اسحاق ڈار صاحب نے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے ملاقات کی ہے، اور پھر یہ ویڈیو بھی شیئر ہوئی، پھر چہمگوئیاں بھی شروع ہو گئیں۔ اسحاق ڈار صاحب کس لیے بات کر رہے ہیں؟ یہ مذاکرات کا آغاز ہے، بیک چینل پر مذاکرات ہو رہے ہیں، کس لیے وہاں پر گئے ہیں؟ اس سے پہلے وہ مولانا فضل الرحمان ہوں، آصف زرداری ہوں، ان سے ملاقات کی خبریں بھی چل رہی ہیں۔ تو چکر کیا ہے؟ ایوان صدر سے تو یہی کہا گیا کہ جی معیشت کے حوالے سے اور دیگر حوالوں سے جناب وہ بات کرنے کے لیے، صدر کو بتانے کے لیے، لیکن خود ذرائع سے یہ خبر چھپی ہے، وفاقی حکومت کے ذرائع سے، کہ اصل میں آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ یعنی یہ کہ جی جو بھی بندہ ہم کر رہے ہیں، جو کام ہم کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی رعایت کی جائے، یا عمران خان سے کہیں کہ ہمیں کرنے دے، معاملات آگے چلتے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ صدر عارف علوی تحریک انصاف کی طرف سے بالکل مذاکرات کر سکتے ہیں، ان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے۔ مگر ساتھ ہی عمران خان صاحب کا آج ایک اور بیان آیا کہ یہ جو آرمی ایکٹ میں ترمیم کر رہے ہیں، یہ اپنے فائدے کے لیے، صرف یہ پنجاب پولیس بنانا چاہتے ہیں فوج کو، اور یہ چیلنج ہو جائے گی عدالت میں۔ تو لہٰذا وہ جو کوششیں ہو رہی ہیں اس سے بھی پتہ لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ایسا بندہ لگانا چاہتے ہیں نواز شریف کہ جو عمران خان کو نااہل کرے اور نواز شریف کے لیے راستہ صاف کرے، یہ اس طرح کا بندہ لگانا چاہتے ہیں۔ تو اب اسی لیے شاید اسحاق ڈار صاحب جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو انہیں رعایت کر دیں، کوئی اچھا، پھر سارے لانگ مارچ بھی ہو رہا ہے، دیگر بھی ہے، کچھ راستہ دے دیں، کوئی بیٹھ کر بات کرتے ہیں، اس طرح کی بات کرتے ہیں، آئیں بیٹھیں۔ تو نظر آ رہا ہے کہ حکومت دباؤ میں ہے، وہ مذاکرات کی طرف جا رہی ہے، وہ عمران خان صاحب کو انگیج کرنا چاہتی ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کی طرف سے ایک ہی شرط ہے، بار بار، فری اینڈ فیئر الیکشنز کی آپ کال دے دیں، یعنی ڈیٹ دے دیں، پھر ہم بیٹھ جاتے ہیں، سب باتیں ہو جاتی ہیں، ڈیٹ دے دیں۔ اور اب یہ بھی نہیں کہ فوری طور پر، وہ کہتے ہیں کہ حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ آپ چلیں مارچ یا اس سے آگے کی کوئی ڈیٹ ہو سکتی ہے، تو کوئی بات تو ہو۔ تو لہٰذا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اب حکومت شدید دباؤ میں ہے، اور ایک ایک خبر میں آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے یہ نظر آ رہا ہے۔ اچھا، ایک اور دباؤ کی بات ہو رہی ہے، اور سینیٹر کا بیٹا پکڑا گیا ہے، اس پر بھی ہم آئیں گے۔ دوسری طرف چیئرمین سینٹ پر استعفے کا دباؤ آ گیا ہے۔ صادق سنجرانی صاحب، آپ کو پتا ہے کہ جب سے تحریک انصاف کی وفاقی حکومت گئی، صادق سنجرانی صاحب نے بھی رنگ بدل لیا، چاہے اعظم سواتی کا معاملہ ہو، چاہے کوئی اور معاملہ ہو، انہوں نے تو نہ تو پروڈکشن آرڈر، نہ کوئی سہولت، نہ کچھ، اور
تحریک انصاف کے ووٹ لے کر بھی چیئرمین وہ بنے. اب تحریک انصاف نے ان کو لاسٹ وارننگ دے دی ہے پی ٹی آئی کے سینیٹرز نے کہ جی آپ کے خلاف ہم تحریک عدم اعتماد لے کر آ رہے ہیں ورنہ آپ عہدے سے استعفیٰ دے دیں. تو شدید ان پر عدم اعتماد ہے. تو سینیٹس کے حوالے سے چونکہ یہ خبر تھی تو میں نے آگاہ آپ سے شیئر کر لیں. اب سنیے, یہ خبر چینلز پر بھی چلی ہے, چینلز پر بھی بریک ہو چکی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ جو آپ جانتے ہیں کہ مینجڈ میڈیا ہے وہاں آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا. اس وقت سارا جو میڈیا مینجڈ ہے حکومت نے کیا ہوا, اس میں آپ کو سوائے گھڑی کے وہ عمران خان سبکدوشہ خانہ اس پر کچھ اور نہیں ملے گا, وہ بھی جھوٹ پکڑا گیا ہے. اور میں نے دیکھا کہ عاصمہ شرازی صاحبہ نے بھی اس ٹویٹ کو لائک کیا, اور میں نے بھی یہ ٹویٹ ری ٹویٹ کی ہے, کیونکہ یہ بڑے زبردست صحافی ہیں, بڑے بڑے اداروں میں کام کیا اور ان کا تجربہ ہے, اور پوری تحقیق کے ساتھ یہ چیز سامنے لے کر آئے ہیں کہ فرح صاحبہ تو اس وقت میں کبھی دبئی گئے ہی نہیں جہاں پر کہا گیا کہ جی انہوں نے جا کے عمر سے وہ گھڑی خریدی ہے. تو یہ طاہر عمران میاں صاحب ہیں, اور انہوں نے یہ ایوارڈ وننگ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں, سوشل میڈیا ایڈیٹر BBC اردو ہیں, اور فیکٹ چیکر ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے یہ پوری تحقیق کر دی ہے, اور اس میں انہوں نے بتا دیا ہے طاہر عمران میاں صاحب نے کہ فرح خان اپریل 2019 میں دبئی گئی ہی نہیں, اور پاکستان کی سرکاری دستاویزات اور امریکی حکومت کے آن لائن ڈیٹا سے تصدیق. جس نے بھی کہانی گھڑی اور عمر فاروق کو ایسا کہنے کو کہا, اس کے پاس فرح خان کے بین الاقوامی سفری ریکارڈ تک رسائی تھی. اس نے چلاکی کی سارا ریکارڈ دیکھ کر بتایا. لیکن کیا ہوا, کہانی بنانے والے کو معلوم تھا کہ عمران خان کو گھڑی کا تحفہ ملنے کے بعد فرح خان اپریل 2019 میں پاکستان سے باہر گئیں, تو یہاں سے اس نے کہانی گھڑی. لیکن مگر کہانی بنا کر عمران ظہور کو رٹانے والوں نے یہ تصدیق نہیں کی کہ آیا فرح خان دبئی گئی بھی یا صرف براستہ ابو ظبی امریکہ روانہ ہوئی. وہ اپریل 2019 میں دبئی گئی ہی نہیں. عمر فاروق ظہور کا انٹرویو سما نیوز سمیت مختلف پاکستانی میڈیا چینلز پر چلوایا گیا. یہ چلوایا گیا, سن رہے ہیں آپ, چلا نہیں چلوایا گیا. سرکاری دستاویزات اور اوپن سورس آفیشیل ڈیٹا استعمال کرتے ہوئے پاکستانی میڈیا پر ایک فیکٹ چیک سٹوری, پوری اس کی تفصیل ہے کہ وہ تو گئی نہیں, عمران خان کے دور میں تو شاید انہوں نے اتنے دورے نہیں کیے, اور جو حوالہ دے رہے ہیں وہ وہاں دبئی گئی نہیں, اصل میں وہاں براستہ ابو ظبی امریکہ گئی تھی. تو یہ انہوں نے سارا بھانڈا پھوڑ دیا ہے. خیر, تو جناب آپ آ جائیں کہ عمران خان کے خلاف جو کیسز بنائے جا رہے ہیں اور اصل میں جو کیس بنتے ہیں جن میں گرفتاریاں ہو رہی ہیں وہ سنیے. PMLN سینیٹر سن اسامہ عبد الکریم اریسٹڈ ان لینڈ گریبنگ کیس. یعنی دیکھیے قبضہ مافیا کیسا ہے, سینیٹر ہو گئے یہ ہو رہا ہے. اور پنجاب اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کی ٹیم نے جمعے کے دن اسامہ عبد الکریم جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینیٹر کے بیٹے ہیں, انہیں لینڈ گریبنگ کے کیس میں گرفتار کر لیا ہے. اور یہ اینٹی کرپشن کی ڈیرہ غازی خان کی ٹیم نے اسامہ عبد الکریم کو اریسٹ کیا ہے. یہ PMLN کے سینیٹر کے بیٹے ہیں, اور ان پر جو الزام ہے وہ ہے کہ شاپنگ پلازا انہوں نے بنایا مسجد کی زمین ہتھیا کر. تو اب آپ سوچئے, تو جناب یہ گرفتاری بتا رہی ہے کہ کس طرح کی تربیت ہے, کس طرح سے ان کے رہنما کیا کرتے ہیں, ان کے بچے کیا کرتے ہیں, اور عمران خان صاحب ان کے پیچھے ہیں, یہ بچ نہیں سکتے. اور بھی کیسز بن رہے ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف ہوں, دیگر کے خلاف ہوں, ابھی مریم اورنگزیب صاحبہ ہوں, میاں جاوید لطیف ہوں, انہوں نے جو مذہبی انتشار پھیلانے کی کوشش کی, ان کے خلاف بھی کیسز ہیں. ابھی تو یہی تو ان کو ڈر ہے کہ عمران خان اگر آ گیا 2 دہائی اکثریت سے آ گیا تو وہ نیب میں آئینی طور پر ایسی تبدیلیاں کر دے گا کہ ہمیں چھوڑے گا نہیں. اور یہ خود کہتے ہیں کہ ہم آئے ہی اس لیے تھے کہ جناب عمران خان نے تو عدالتیں بنا دینی تھیں اور ہمیں نااہل کر دینا تھا, یہ کیسز منطقی انجام کو پہنچ جانے تھے. خرم دستگیر نے سب سے پہلے بات کی, اور پھر باقیوں نے بھی اس کو سیکنڈ کیا کہ ہمارا تو کھیل ہی ختم ہو جانا تھا, تو اس لیے پھر انہوں نے سارا یہ رجیم چینج وغیرہ کھیل کھیلا. اب دیکھیے ہر طرف, یعنی ایک طرف اکانومی ڈوب رہی ہے, ملک کا برا حال ہے, ڈیفالٹ کا خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے, اور حکومت کس طرف لگی ہے, یا گھڑی یا دوسرا یہ آرمی چیف کی تعیناتی, اس کو اتنا متنازع بنا دیا ہے. اب ہر طرف BBC میں لکھا جا رہا ہے پاکستان کے نئے آرمی چیف کی دوڑ میں کون کون شامل ہے. اردو نیوز, یہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں, میں آپ سے عرض کروں پاکستان میں آرمی چیف کی تعیناتی کا طریقہ کار کیا ہے. پھر یہ لکھا جا رہا ہے جی پہلے بھی ہوتی تعیناتی, اس دفعہ اتنی کنٹروورشل کیوں ہو گئی ہے, اس دفعہ اتنی بات کیوں ہو رہی ہے, اس پر بھی BBC جناب پورے بلٹن چلا رہا ہے. اچھا, خبر صدر مملکت سے سابدار کی ملاقات, آرمی چیف کے تقرر پر تبادلہ خیال. پھر آپ دیکھیے نا ڈان نیوز میں بہت سینئر صحافی زاہد حسین صاحب لکھ رہے ہیں کیا ہائیبرڈ کے بعد پروکسی حکومت کا تجربہ ہو رہا ہے. یعنی یہ چیزیں لکھی جا رہی ہیں کہ کس قسم کی حکومت ہے, کس طرح ریموٹ کنٹرول سے چلائی جا رہی ہے. اچھا جی, اس کے ساتھ ساتھ شیخ رشید کہہ رہے ہیں جی اگلے جمعے سے پہلے فیصلے ہو جائیں تو اچھی بات ہے. ملک بہت خطرناک صورتحال سے دوچار ہے اور ڈیفالٹ کا خطرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے,
گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، بجلی مہنگی ہے، پٹرول مہنگا ہے، ڈالر اوپر سے اوپر جا رہا ہے، تو حالات تو بہت برے ہیں۔ ابھی حال ہی میں جو رپورٹ آئی ہے کہ ڈالر جو ہے ان کے دور میں 40 روپے پر چلا گیا، یہ سات مہینوں کی رپورٹ آئی ہے، صرف ان 7 مہینے میں 40 روپے ڈالر کے اوپر لے گئے۔ پٹرول دیکھیے، پٹرول ڈیزل 85 روپے تک اوپر لے گئے۔ زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ کتنے کم ہو گئے، 8 ارب ڈالر سے بھی نیچے چلے گئے، اور ان میں لگ بھگ 27% کے قریب کمی آئی۔ یعنی ہر انڈیکیٹر عمران خان کے دور سے اگر موازنہ کیا جائے، ہر ایک میں تباہی پھیلا دی انہوں نے 7 مہینے میں ہی۔ تو لہٰذا اب یہ خبریں تو آئیں گی کہ پی ٹی آئی کا حقیقی آزادی مارچ، حکومتی حلقوں میں بے چینی بڑھنے لگی، کوئی کسی سے مل رہا ہے، کسی سے مل رہا ہے، کیا کریں، کیسے اس کو روکیں۔ پھر جناب راولپنڈی میں دھرنا ہوگا یا جلسہ، عمران خان حکومت کو بڑا سرپرائز دینے کو تیار، بول نیوز کی یہ خبر ہے کہ وہ کدھر دھرنا دیں گے، کس طرح کریں گے۔ میں نے آپ کو بتا دیا، آپ 27 نومبر تک جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، تحریک انصاف کے لوگ کہہ رہے ہیں ان کو تھکا تھکا کے ماریں گے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کرنا کیا ہے۔ پہلے بڑی بڑکیں لگائی تھیں، مجھے سب پتہ ہے عمران خان نے کیا کرنا ہے، مجھے سب پتہ ہے۔ پھر آپ دیکھیے عمران خان صاحب نے اپیل کی کہ جی آپ ڈونیشنز دیں اس آزادی مارچ کے لیے، تو اب کیا ہو رہا ہے، پیسہ کیا ہے عمران خان کے لیے، جان بھی حاضر ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کا اعلان، عمران خان کی پاکستانیوں کو حقیقی آزادی تحریک کے لیے فنڈز فراہم کرنے کی اپیل، اور اس پر لوگوں نے کیا کہا ہے وہ دیکھیے۔ تو اس بندے کو ضرورت ہے، اور دیکھیے نا الیکشن کمیشن بھی پتہ لگ جائے گا، کسی نہ کسی دن تو کھلے گا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی فنڈنگ کا بھی معاملہ، تو پتہ لگ جائے گا۔ ابھی تک تو اسکروٹنی کمیٹی والے کہہ رہے ہیں جی ہمیں کوئی مل ہی نہیں رہا، یہ فنڈ کہاں سے آتے ہیں، کچھ دے ہی نہیں رہی ہے، یہ کیسے چل رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، تو وہ معاملہ الگ ہے۔ تو جناب یہ ساری صورتحال ہے، میں نے کہا جی آپ کے ساتھ یہ سب معاملات شیئر کیے جائیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے کمنٹس کا جواب دیا جا سکے۔ اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرنا مت بھولیے گا، بیل آئکن پر کلک بھی کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کے بارے میں آپ کو بر وقت پتہ چل سکے۔ اور اسامہ غازی یوٹیوب چینل آپ کے تعاون سے چلتا ہے، پلیز اس کو ضرور سبسکرائب کریں، اور سب سے کہیں کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔